میرے ساتھ سابق سفیر رحمانہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں اور اسلام آباد ٹاکس اس وقت اسلام آباد کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں. یہاں پر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان یہاں پر مذاکرات کروا رہا ہے. یہ کتنا اہم دن ہے اس حوالے سے آپ سے جانتے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ آج کے مذاکرات, اور آپ اس کی کامیابی یا نتیجہ خیزی کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اتنی مشکل جنگ کو رکوانے میں سر فہرست پاکستان کا نام آ رہا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے, ملٹری لیڈرشپ نے اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ نے بہت محنت کی ہے, بہت کاوش کی ہے, اور آج ہم اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہ صرف ایک عارضی جنگ بندی ہوئی ہے بلکہ مخالفین کو ہم دونوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جنگ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جتنی سال مرضی جنگ لڑتے رہیں, ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو مذاکرات کی میز پہ آ کے ہی بیٹھنا پڑتا ہے. پاکستان نے مذاکرات کی میز پر لے کے آئے, یہ کتنا مشکل تھا؟ یہ بہت مشکل کام تھا, بیکاز دیکھیے دونوں طرف بہت میکسیملسٹک اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو سویلائزیشنز کو اریز کرنے کی بات کر رہے تھے, اور پیچھے دوسری طرف سے ایران بھی کہہ رہا تھا کہ جی ہم آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے لیکن ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. تو اور اس میں دیکھیں پورا نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہو رہی تھی, اور یہ نہیں تھا کہ بھی دو لوگ لڑیں, چلو لڑتے رہیں, 100 سال لڑتے رہیں, لیکن 40 دن کی ہی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ ہل کے رہ گیا. تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ تھا جو ہماری لیڈرشپ نے بڑی سگیسٹی کے ساتھ, بڑی سمجھداری کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ پورا کیا. کیونکہ دیکھیں پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی, بلکہ اس سے 1 مہینے پہلے سے ہماری تینوں ملٹری, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیڈرشپ تھی, وہ بیسیکلی ایک شکل کی طرح ممالک کے بیچ گھوم رہے تھے اور انہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا, بطور سفارتکار آپ کی پوری زندگی آپ نے سفارتکاری کی ہے, آج کا جو دن ہے پاکستان کے لیے, آپ نے اس سے پہلے پاکستان کے لیے ایسا منظر دیکھا ہے؟ اگر ہم کوئی واقعات بتا سکیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید اتنے سالوں میں یہ ایسا منظر پہلی مرتبہ؟ دیکھیں یہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں اچیو کر لیتی ہے, لیکن اس کے پیچھے مطلب وہ میگا فون لے کے کھڑی نہیں ہوتی. اور کسی بھی ملک کی ڈپلومیسی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب فل ڈسکریشن ہو, اور اس کو میڈیا کی گیز سے سب چیزوں سے دور رکھ کے بیہائنڈ دا سینز بات کی جائے تو لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ بالکل تاریخ میں یہ نہیں بھول سکتے کہ امریکہ اور چین کا جو رپروچما کروایا تھا 1971 میں, وہ بھی پاکستان نے ہی کروایا تھا. پاکستان اس سے پہلے بھی ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے, ایک مرتبہ پھر تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اور اس کے بیچ میں بھی اگر آپ دیکھیں, آپ یمن کو لے لیں, آپ سیریا کو لے لیں, آپ سعودی عربیہ اور ایران کے کرائسس کو لے لیں, تو پاکستان نے ہمیشہ سب جگہ بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. لیکن ڈفرینٹ اس دفعہ یہ ہے کہ پاکستان جو بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ فیز سے پچھلے 40 سال سے گزر رہا تھا, اور اس کا جو اس کے بارے میں جو ایک نیریٹو تھا, اس کا جو ایک امیج تھا, وہ بہت ہی نیگیٹو ہیڈ لائنز سے ظاہر ہوتا تھا. پوری دنیا اسے اس طرح سے دیکھ رہی تھی. دنیا جو ہے وہ اس کو یا افغانستان کے پرزم سے دیکھتی تھی یا انڈیا کے پرزم سے دیکھتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے پاکستان کو ایز پاکستان دیکھا جا رہا ہے,
جو کہ ایک بہت بڑی اسلامی مملکت ہے, ایٹامک پاور ہے, پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے, ملیٹریلی اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ ہے, اور جس کی ڈپلومیسی بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ ایکنالجمنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو ڈفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نیریٹو اور پاکستان کے بارے میں جو پرسپشن ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں چینج ہو رہا, وہ خود پاکستان کی کوشش کی وجہ سے چینج ہو رہا. آج کے دن کو آپ کتنی پر امید ہیں؟ امریکی نائب صدر یہاں پر ہیں, ایرانی اسپیکر, وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں. یہ بہت ہی کڑا وقت ہے, مشکل کام ہے, ان کی اپنی شرائط ہیں, اپنی شرائط ہے. دو مختلف ایک دوسرے کو ناپسند کرنے والے بڑے ملکوں کو ساتھ بٹھانا, اور پھر اس کے نتائج کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, نتائج جس طرح کا ماحول کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں, جس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے پوری دنیا کو, اس میں اس وقت سب سے پرامن ایرانی نظر آتا ہے, کیونکہ اس کا آئی تھنک اس کا اسٹریٹجک ہینڈ اس وقت کافی اوپر ہے. امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایک تو پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سر پہ ہیں, ان کے اپنے لوگ بہت ڈسکنٹینٹ ہیں اس وار کی وجہ سے, اور ان کا کوئی بھی ایلائی اس وقت ان کے سامنے کھڑا نہیں ہے. سو دا فیکٹ کہ اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو نیگوسیشنز کا ایک بڑا مینڈیٹ دے کے بھیجا ہوگا, اور ان کو بہت ساری چیزیں تو ڈیلیگیشن لیول ٹاکس میں آلریڈی فائنلائز ہو چکی ہوں گی. آئی ایم شیور کہ ایک آدھ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر مزید ڈسکشن کی ضرورت ہوگی. کہ جب قیادت اس لیول کی آتی ہے تو اس سے پہلے چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں, ہمیشہ ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو مین کنٹینشنز 2-3 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر یہ لیڈرشپ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری دنیا شام کو فائر ورکس کرے اور سیلیبریٹ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اعلامیہ سامنے آئے کہ جی میجورٹی آف پوائنٹس پہ اتفاق ہو گیا ہے, یہ 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں یا 3 پوائنٹس رہ گئے ہیں جس کے لیے دوسری یا تیسری نشست کی ضرورت ہے. یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے, اس پہ وی آر گوئنگ اہیڈ, اور اس کے بعد ہم سیز فائر کی لمٹ کو بڑھا دیں. تو لیٹ اس سی کہ اینڈ آف دا ڈے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ دن ہی بہت بڑا ہے, یہ لمحہ بہت بڑا ہے کہ جب پاکستان یہ میز سجا رہا ہے, اور میرے خیال میں کوئی امریکی نائب صدر 10-12 سال بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں, وہ بھی مذاکرات کے لیے. تو آخری بات یہ کہ پاکستان کا سافٹ امیج, کیونکہ سفارتکار ہیں, تو میں اسی بات کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ اب دنیا جو ہے وہ پاکستان کو آج کے بعد ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گی. جی, ڈفرینٹ اینگل سے دیکھے گی, نہ صرف آف کورس ایز اے پیس میکر, ایز اے کانفیڈنٹ, اسٹرانگ, اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ, پولیٹیکلی اسٹرانگ مڈل پارٹ, جو اب اپنے آپ کو بھی اکنامک ٹیک آف کی طرف لے جانا چاہتی ہے, اور پورے خطے کو بھی اکنامک ٹیک آف کی طرف اور پیس کی طرف لے جانا چاہتی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم.